آپ کا ریئیکشن جاننا چاہوں گی جیسے ہی آپ نے خبر دیکھی، کیونکہ فوٹیجز بھی آ رہی تھیں، پکچرز بھی آ رہی تھیں اور اپڈیٹس بھی آ رہی تھیں. آپ کا فرسٹ ریئیکشن کیا ہے جو یہ ہوا ہے؟ میرے خیال ہے میرا پہلا ریئیکشن تو یہی ہے کہ اٹ از شاک اینڈ او، کیونکہ ایک ایسا ملک جو ہمیشہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ تھا، انٹرنیشنل لا کی بات کرتا تھا، اس ملک نے چلیے یونائٹڈ نیشنز کی وائلیشنز تو کی، لیکن جمہوریت کا بھی علم بردار ہے تو وہ تو کانگریس کے پاس بھی نہیں گیا. وہ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے ملک چلایا جا رہا ہے یا فورن پالیسی ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ان کے ٹروتھ انٹرنیشنل سے یہ پتا چلا کہ یہ چیز ہو گئی ہے. لیکن میرے خیال میں خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیا اور یہ جنگ مزید ایکسپینڈ نہیں ہوگی. لیکن اب وہ کولمبیا کا بھی نام لے رہے ہیں، میکسیکو کا بھی نام لے رہے ہیں، کیوبا کا بھی نام لے رہے ہیں کہ وہاں تک بھی ہم یہ انٹرونشنز کر سکتے ہیں، اور بالکل بلنٹ ان ویلڈ تھریٹ ہے. پھر جو آپ نے ابھی کہا کہ جو ان کی وائس پریزیڈنٹ جو اب جن کے پاس اس وقت بھاگ دوڑ ہے وینزویلا کی، اس کے شروع میں ٹرمپ ان کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ وہ امریکن لائن ٹو کریں گی، لیکن جب انہوں نے ود ان منٹس جو ہے اس بات کو ڈینائی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ریسورسز پر قابض نہیں ہونے دیں گے اور ہم کالونی بن کر نہیں رہیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی ٹرمپ نے تھریٹ کیا کہ آپ کا حشر جو ہے وہ آپ کے پریزیڈنٹ سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. تو آئی لارجلی تھنک کہ بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، اور ہم اب ایسی دنیا میں 2026 میں رہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اگریشن کو ڈیفائی کرنے کی، عسکری طاقت ہے، تو آپ کی بقا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے لیٹن امریکہ میں امریکہ پہلے بھی انٹرونشنز کرتا تھا، ان کی ایک ہسٹری ہے، لیکن جو جیسی دنیا آج ہے ویسی دنیا تب نہیں تھی، یونیپولر ورلڈ تھی. بٹ وہ بتائیے صاحبہ، ڈو یو تھنک کہ یہ جو تمام تر ایکٹیویٹی ہوئی ہے وینزویلا کے صدر کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے، کارروائی کی جاتی ہے، بڑی ایک لینتھی کارروائی آپریشن تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے the sole reason was oil یا پھر کوئی پاور ڈائنامک گیم ہے؟ کیونکہ اگر آئل کی بات ہے تو امریکہ کے پاس بہت سے ممالک ہیں جو امریکہ کو آئل دے سکتے ہیں، امریکہ اٹ سیلف بہت آئل ہے امریکہ کے پاس آلریڈی، تو آپ کو لگتا ہے کہ خالی آئل کا معاملہ ہے؟ نہیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. وہ جو شیل آئل ان کی اپنی جو ایکسٹریکشن ہے وہ اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مڈل ایسٹ پر اب کوئی سمجھیے ڈیپینڈنس نہیں رہے گی آئل کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ جو آئل امریکہ میں نکلتا ہے وہ بہت ڈینس ہے، تو انہیں ریفائننگ کیپیسٹیز چاہیے، اور اس لیے وہ وینزویلا کی جو وینزویلا میں آئل ہے اور وہ اس کو ریفائن کرتا ہے تو وہ ان کیپیسٹیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وینزویلا اور چائنا کی جو ایکویژن ہے، وہاں ٹرمپ اپنے آپ کو اس ایکویژن میں لا کر چائنا کو پرووک بھی کر رہے ہیں اور پش بیک بھی دے رہے ہیں. لیکن بہت سارے مبصرین کا خیال ہے کہ یہ بیک فائر کر سکتا ہے. امریکہ کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جس کے اچھے دورس نتائج نکلیں گے. وہ اس پالیسی کو مایوپک کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رشیا کا بھی اپنا ایک ایریا آف انفلوئنس ہے، چائنا کا بھی اپنا ایک ایریا اور انفلوئنس، اور ان سم ویز امریکہ نے ان سب کو ہری جھنڈی دی ہے کہ اپنے اپنے ایریا آف انفلوئنس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو دوسری ریپرکشن ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے سب بندیاں ہو سکتی ہیں دنیا میں، اور ایسی سب بندیاں ہو سکتی ہیں جو پھر تیسری جنگ عظیم خارج الامکان نہیں رہتی. ایسا نہیں ہوتا کہ جنگ ایک دن میں شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح کے ایکٹس جو ہیں. ہما، میں آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ اسٹرانگسٹ الائی جو تھے وینزویلا کے وہ رشیا اور چائنا تھے. کوئی سپورٹ نہیں آئی، فائنینشیل سپورٹ کیا، کہتے ہیں نا لفاظی ہم نے ضرور دیکھی، کنڈیم کیا انہوں نے اس ایکٹ کو. مطالبہ وہ اقوام متحدہ سے کر رہے ہیں، جبکہ ہم اقوام متحدہ کو دیکھیں یا سلامتی کونسل کو دیکھیں، اب یہ صرف ایک بلڈنگ ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر جا کر ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، یا ان کا جو چارٹر ہے وہ صرف کاغذ تک محدود ہے. عملی طور پر وہ یونائٹڈ نیشن اسمبلی، سلامتی کونسل یا ان کا چارٹر کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. تو ان ممالک نے کیا کیا پھر اگر ان سے رابطہ کیا تو؟ یہ جو آپ تمام باتیں فرما رہی ہیں نا، یہی شروعات ہے ایک خطرناک دنیا کی. جب لیگ آف نیشن نے کولیپس کیا تھا تو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، اور پھر یونائٹڈ نیشن آج تک کھڑی ہوئی تھی.
اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ یونائٹڈ نیشنز بھی ردی کی ٹوکری میں چلی گئی ہے اور وہ کوئی کلیکٹیو سیکیورٹی کے پیراڈائمز پہ کام نہیں کر سکتی اور تمام ممالک کو اپنا دفاع خود کرنا ہے یا ایسی الائنسز میں جانا ہے جہاں ان کا دفاع انشور ہو, تو پھر ہم اسی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو پھر شاید ہمیں تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے. ابھی تک آپ نے بالکل بجا کہا کہ مذمت ہوئی ہے, امریکہ کے اپنے الائز نے بھی بڑی شدت کے ساتھ مذمت کی ہے, لیکن آپ کو کوئی ایکشن آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آتا. اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ امریکہ نے چائنا اور روس کو یہ ہری جھنڈی دکھا دی کہ اپنے اپنے بیک یارڈز میں, اپنے اپنے زونز آف انفلوئنس میں آپ کچھ بھی کریں, کوئی جواب دہی نہیں ہے. تو یوکرین کے ساتھ رشیا جو بھی کوئی جواب دہی نہیں ہو سکتی, اور یورپ اس کی تائیوان پہ اٹیک کر دے تو پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہ جائے گی امریکہ کے انٹرفیئرنس. آپ امریکہ کے پاس اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کسی کو بھی کچھ منع کرنے سے. اور دیکھیے پہلے امریکہ could get away with it, امریکہ نے کوئی 40 رجیم چینج کیے ہیں, اور اس وقت وہ کہہ رہا ہے کیوبا کی بھی رجیم بدلنی چاہیے, میکسیکو کی بھی بدلنی چاہیے, تو اس طرح تو کولمبیا کی بھی بدلنی چاہیے. تو اگر یہ اسٹریٹجی اتنی سمجھیے پردہ چاک ہو کر سامنے آئے گی تو رول آف لا ختم ہو رہا ہے, کلیکٹیو سیکیورٹی ختم ہو رہی ہے. آپ دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنا دفاع کر لیجئے, کیوں ورنہ کوئی انٹرنیشنل نارمز یا سٹرکچرز نہیں رہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا مئی میں انڈیا نے یہی کوشش کی تھی, کیونکہ پاکستان پش بیک دے سکتا تھا, پاکستان دانت کھٹے کر سکتا تھا, تو ہماری بقا اور سالمیت اپنی جگہ ہے. ایران نے جواب دیا, ایران کا نقصان ہوا لیکن ایران نے تل اویو کو سخت جواب دیا. تو اوور نائٹ امریکہ جو ہے وہ الائے سے میڈیٹر بن گیا, میڈیٹر بن گیا. اور یہ جو آپ سبز جھنڈی کی بات کر رہی ہیں, یہ تو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ, اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو چین اور روس کے لیے اور بھی جو سپر پاورز ہیں ان کے لیے نو انٹرنیشنل لا, جی نو پرنسپلز, نو انٹرنیشنل لا, نو نارمز, نو کلیکٹیو سیکیورٹی. ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ کو اپنا کسی بھی صورت میں خود کرنا ہے, اور یہ بھی کہ نہ ریسورسز امپورٹنٹ ہے, نہ معیشت امپورٹنٹ ہے, سیکیورٹی امپورٹنٹ, اور سیکیورٹی انفراسٹرکچر آپ کی بقا کی سمجھے گارنٹی دے رہا ہے. یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی, انہوں نے بڑے کرپٹک میسج میں کہا ہے جی کہ یو ایس شوڈ ٹیک ڈاؤن پیوٹن, مطلب اسی طریقے سے کیپچر کرنا چاہیے جیسے وینیزویلین لیڈر کو کیا ہے. تو اب تو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے. لیکن یہی صورتحال ہو گئی نا, زیلنسکی کو یہ لگ رہا ہے کہ پیوٹن کو بھی اس طرح اٹھا کے لے جائے امریکہ, جو امریکہ نہیں کر سکتا, اور پیوٹن کو یہ لگ رہا ہے کہ اب میں زیلنسکی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں. Especially after that recent attack. Very wrong precedents being set. اور پھر اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ 2026 جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرناک سال کے طور پہ ابھر رہا ہے. بالکل, اور ہم نے اس طرح کا منظر دیکھا تھا جب صدام حسین کو کیپچر کیا تھا امریکہ نے, تو اس طرح کے مناظر تھے, لیکن اس وقت یہ توجیہات دیا کرتے تھے, قومی سلامتی میں جاتے تھے جی, ووٹ لیا کرتے تھے, کہتے تھے ڈیموکریسی نہیں. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل بھی کوئی بہانہ نہیں. جب عراق کی انویژن ہوئی تھی تو ان کو یونائٹڈ نیشن سے اجازت نہیں ملی تھی, تو انہوں نے کولیشن آف دا ولنگ بنائی تھی. مجھے یاد ہے کہ ان کا سیکرٹری جو تھے یونائٹڈ نیشنز گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا میری کیریئر کا سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ میں نے یونائٹڈ نیشنز کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولا. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں بعد میں لکھا, اور پھر وہ جھوٹ ثابت ہوا کیونکہ کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے عراق میں, لیکن اس وقت بھی ایک الائے کی مدد سے انویژن کی تھی, لیکن یونی پولر ورلڈ تھی. آج ملٹی پولر ورلڈ ہے, مڈل پاورز ہیں, اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ صف بندیاں ہو کر صورتحال اگر کنٹرول نہیں کی گئی, امریکہ تو اس کو کہہ رہا تھا یہ آبجیکٹیو اچیو کر لیا, اب ختم ہو گیا, مزید ملٹری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. آج پریس کانفرنس میں انہوں نے بالکل الگ بات کی ہے, انہوں نے 3 اور لیٹن ممالک کے نام لیے ہیں کہ ہم یہاں بھی یہ سب کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر بھی جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, وہ جمہوریت کے علم بردار نہیں ہیں, وہ ڈکٹیٹرز ہیں اور وہ ڈرگ کارٹلز چلاتے ہیں. چلیں جی, جمہوریت تو بہانے ہیں, بہت ملک چلاتے ہیں. بالکل, تھینک یو. اتنے عرصے امریکہ افغانستان میں رہا, اس نے طالبان کے ڈرگ کارٹلز چلنے دیے. انہوں نے کہا ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم پاپی کی
को रोके। और आपको पता है कि कितनी डैमेजिंग रिपोर्ट आई है अफगानिस्तान के हवाले से, जो अमेरिका का वहाँ किरदार रहा है, और अभी भी वहाँ आर्म्स छोड़ के चले गए जो हमारे लिए मुस्लिम का बना हुआ है। जिस तरह गए हैं, ट्रांजिशन भी नहीं हुआ जिस तरह गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ थे। और जी सब बने होते हैं डेमोक्रेसी और ड्रग, और ये असल बहाना ये है सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जिस कंट्री के पास इस दुनिया में मौजूद है वो है वेनेजुएला। 304 बिलियन बैरल इस पर कब्जा करने का इरादा था, और जाहिर है वो कर भी लिया है। और अब वो कहते हैं जी हम रिफाइनरीज लगाएंगे, हम ऑयल सप्लाई करेंगे, जिसे वेनेजुएला से खरीदना था अब वो हमसे खरीदे। तो मकासद साफ जाहिर है।